اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار اعظم۔ آج ہم 27ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں۔ 27ویں شب یعنی کہ چوتھی طاق رات۔ ہو سکتا ہے آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرشتے زمین پہ آ کے مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آج ہی کی رات قرآن پاک کا نزول بھی ہوا تھا۔ آج کی رات لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی دعا مانگتے ہیں، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو گناہ ہم سے سرگرد ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ سب سے پہلے میں بلال آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ آپ ماشاءاللہ 27ویں سحری میں موجود ہیں اور آپ پورے مہینے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے قرأت سے شروعات کی، گو کہ آپ سے بات نہیں ہو پاتی تھی ٹرانسمیشن کے دوران، لیکن آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور آپ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں۔ محسن بھائی، اگر ہم آج کی رات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر آج 27ویں شب ہے۔ بہت سے لوگ اسے لیلۃ القدر کی رات بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ آج کی رات کی تھوڑی سی اہمیت ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور جنہیں رب نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ شریف بھائی، قرآن پاک وہ اللہ کی کتاب ہے جسے اپنے رب نے تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ وہ آخری کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل فرمایا اس کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، اور جس رات میں نازل فرمایا اس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر والی یعنی قدر و قیمت والی رات میں اسے نازل فرمایا۔ اور پھر یہ بھی بتایا اس کی اہمیت، اس کا وقار، اس کی شان بیان فرمائی کہ تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر ہے کیا، یعنی یہ ایک رات ہے کیا۔ یہ ایک رات فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی جب بندہ مومن ایک مسلمان اس ایک رات 2 نفل پڑھتا ہے اور اسے یہ رات میسر ہو جاتی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، وہ 1000 مہینوں کی نوافل سے زیادہ بڑھ کر ثواب سے عطا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اگر اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو یہ رات 1000 مہینوں کی جو تلاوت ہے قرآن ہے اس سے بڑھ کر اس کو ثواب ملا کرتا ہے۔ اور اس رات کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور وہ اتر کے سلامتی ہے کن کے لیے؟ ان مومنوں کے لیے جو اللہ کے گھر میں کوئی سجدہ کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے جو سلامتی والی رات جو مطلع الفجر یعنی صبح فجر تک جو طلوع فجر جو ہوتی ہے اس وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اور صرف ایک آخری بات کرتا ہوں چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ کی رحمت پہلے آسمان کر آ کر پکارتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں بخش دوں، کوئی ہے جو چاہے کہ میں اس کے رزق میں فراوانی کر دوں، کوئی ہے جو چاہے اس کی عمر میں درازگی کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے سب عطا کر دوں۔ تو یہ رحمت و برکت والی رات ہے۔ اور بے شک ہم میں سے کسی کو بھی ظاہر ہے اپنی زندگی کا نہیں پتہ ہوتا، اور اگر یہ رات ہمیں ملتی ہے اور ہم جیسے کہ محسن بھائی نے کہا کہ اگر ہم 2 رکعت یا 2 نوافل پڑھتے ہیں تو ہزاروں راتوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ رات واقعی میں جس مسلمان کو نصیب ہو جائے
اور وہ اس رات عبادت کر لے تو اس کی زندگی میں بہت سی مشکل بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ ہم اسی چیز میں ظاہر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہمیں کمانا ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہم دنیاوی چیزوں میں بہت پڑے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا اگلا پل ہے کہ نہیں، کیونکہ سامان تو ہمارے پاس 100 برس کا ہوتا ہے لیکن ہمیں پل کی خبر نہیں ہوتی۔ محسن بھائی، بہت سے لوگ 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات مانتے ہیں، اس پہ بھی ذرا سا بیان کیجئے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ان 5 راتوں میں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن 27ویں شب پہ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو 5 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی جو 20واں جب روزہ ہمارا جب شروع ہو جاتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو 21ویں کی شب، پھر 23ویں کی شب، 25ویں کی شب، 27ویں کی شب اور 29ویں کی شب کا حکم دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ طاق راتیں تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ، مومن زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادت کریں، کیونکہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر آتی ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ 27ویں شب کے بارے میں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ کرام اور بہت سے صحابہ کرام 27ویں شب ہی کو جو ہے وہ شب قدر بیان فرماتے تھے، کیونکہ یہ قدر والی رات 27ویں شب کی رات ہے۔ بالکل جی، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان 5 راتوں میں سے جو بھی ہے وہ نصیب فرمائے اور ہم اس میں عبادت کر پائیں اور اپنے رب کو راضی کر پائیں۔ کہ بچے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں میلاد کو ظاہر سننے کے لیے، ذرا ان کو مائک دیجیے گا تھوڑا سا، ماشاءاللہ ان کو۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید عائشہ یاسر۔ عائشہ نام ہے، ماشاءاللہ نام آپ کا بڑا پیارا ہے۔ عائشہ، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے اس محفل میلاد میں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو ویسے آپ نعت وات پڑھتی ہیں؟ کبھی پڑھی ہیں آپ نے نعت؟ پڑھی ہے لیکن آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ یہاں پہ سننے آئی ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے ابھی سننے میں۔ اچھا، ابھی سننے آئی ہیں۔ ان کو بھی میرا والا جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بھائی مجھے بھی ڈر لگتا ہے اتنے بڑے بڑے نعت خواہوں کے بیچ میں کہ بھائی ہماری آواز۔ تو کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 9 میں آ گئی ہوں میں۔ 9th میں آ گئی ہیں۔ چلیں بیٹا، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت رکھے اور آپ بڑے ہو کے ان کا نام روشن کریں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ریان۔ ریان جو ہے وہ مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ چھوٹے سے میرے سامنے آ رہے ہیں، اب ماشاءاللہ یہ بڑے ہو گئے ہیں کافی۔ ریان، کون سی کلاس میں آ گئے ہیں آپ؟ میں 5 میں آ گیا۔ 5 میں آ گئے ماشاءاللہ۔ تو کیا سوچا ہے، کیا بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے بھائی؟ انجینئر بننا ہے، اور بالکل اسلام کی خدمت بھی کیجیے گا جیسے آپ کے والد صاحب کر رہے ہیں۔ بیٹا بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بچے ہمارے سامنے بالکل یہ چھوٹے چھوٹے اور پھر یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوشیاں دے، میلاد میں آتے ہیں، یہ بھی حصہ بنتے ہیں اور ان کی بھی وسیلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ محسن بھائی، ہم سب مسلمانوں کے لیے جو ہمارے رول ماڈل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر ہم آج کی رات کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عبادت کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ جو رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہاں تک کہ مسلمانوں سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور مصافحہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسانوں کو بنایا نا، تو جب فرشتوں سے مشورہ ہوا تو فرمایا فرشتوں نے کہ یا اللہ اس مخلوق کو نہ بنا کیونکہ دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب اترتے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس رات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حضور کی امت بھی عبادت کر رہی ہے، تو اللہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ فساد پھیلائیں گے، یہ تو عبادت میں لگے ہوئے، تم تو کہتے تھے کہ یہ اللہ تیرا کلام نہیں پڑھیں گے، یہ میرا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، یہ جو اللہ کے ذکر میں جمع ہے نا، میں نے بخش دیا۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا محسن بھائی، ایک چیز ہوتی ہے کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ دعا جو ہے یا عبادت جو ہے وہ انفرادی طور پہ کرتے ہیں، کچھ مساجد میں جا کے کرتے ہیں، زیادہ مردوں کے لیے کیا بہتر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں پر 40 افراد مل جائیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا۔
یا معلوم یہ چلا کہ انفرادی اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ انفرادی بھی سنتا ہے، اللہ اجتماعی بھی سنتا ہے، لیکن اجتماع کی فضیلت یہ ہے کہ ہم جیسے نماز تو ہم اکیلے بھی پڑھ لیں قبول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جماعت کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ جو جماعت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اس کو اللہ قبول فرماتا ہے، اسی طرح جب بندہ مل کر دعا کرتا ہے تو اللہ سے زیادہ قبول فرما دیتا ہے۔ اور محسن بھائی جیسے کہ میں نے بیچ میں ایک دفعہ یہ بات بھی کہی تھی کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اگر ہم 2 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا ہزاروں کا ہمیں ثواب مل رہا ہے، تو یہ رات تو پھر بڑی ایک اہمیت کی رات ہے، ایک رات بڑی برکت کی رات ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنی عبادت اور کر پائیں، اور ہماری کتنی جو رہ گئی ہیں وہ بھی اس رات کے وسیلے پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر عام 84 سال یا 90 سال عام طور پہ اب انسانوں کی زندگی نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں ایک رات رب کے لیے جاگ لو، تمہاری ہزاروں راتیں جو ہے اللہ تعالیٰ رحمت سے بھر دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اتنا رحم فرماتا ہے، کتنا 70 ماؤں سے زیادہ پیار جو ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ تو بندے کے بخشش کے پروانی جارے کرنے کا کتنا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ارے اللہ تو کرم کرنا چاہتا ہے، بندے تو آ کے دے دو۔ ایک آنسو بہانے والے کے لیے میرے نبی نے فرمایا تم آنسو بہاؤ آج کی رات، اتنا بہا دینا جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر ہے، اس پہ ہم کیا بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کی بات آتی ہے تو یہاں پر ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، تو میرا رب تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے رب کی بتائی ہوئی باتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم وہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے شدید ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ ہم نے جو ابھی پچھلی نشستوں میں بات کری، اگر ہم بات کریں جھوٹ اور غیبت ایک بڑی عام سی بات ہو گئی ہے، لیکن جب اس کا گناہ سن رہے ہیں تو ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین نکل جاتی ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سے گناہ ہیں جو ہم جانے انجانے میں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس رات کی جو ہمیں یہ رات ملی ہے، اس رات کے وسیلے سے یہ عہد کرنا ہے کہ اب ہم ان تمام چیزوں کو دوبارہ نہیں کریں گے جو ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ اچھا محسن بھائی ایک چیز اور ذرا سا بیان کیجئے گا کہ کچھ لوگوں کی ظاہر ایک عمر 30-40 سال ہو گئی ہے اور انہوں نے شروع میں نماز اس طرح نہیں پڑھی، تو اگر وہ اس رات عبادت کرتے ہیں تو جو ان سے پہلے ان کی نمازیں رہ گئی ہیں، کیونکہ نماز کا سوال تو ہوگا، سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہوگا، تو کیا یہ چیز بھی ان کے اس میں آئے گی؟ اچھا بہت اچھا سوال کیا شریفہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ بات بالکل اگر یہ راتیں یاد رکھیے گا، نماز فرض جو ہیں وہ جو اس کا اللہ پوچھے گا، تو بہتر ہے کہ آپ نوافل پڑھیں، لیکن جو قضاء عمری کہلاتی ہے، آپ اس رات میں اگر ان نمازوں کا اہتمام کر لیں کہ جو فرائض آپ سے چھوٹ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس رات کی برکت سے وہ نمازیں جن کا سوال پہلے ہوگا آپ کی مکمل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب تو ہم دے نہیں سکتے، لیکن اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بے شک، اور ظاہر ہے یہ سوال اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ بہت سے لوگوں کی ظاہر نماز وہ دیر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جی ہماری پہلے کی رہ گئی ہیں، تو آج کی رات ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا بونس کی، آپ کی زبان میں سمجھاؤں تو بونس کی رات ہے۔ اب جتنا بونس اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے لے جاؤ مجھ سے بونس، جتنا لینا لے جاؤ، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا کما سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اگر ہمیں انعامات بٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں کہ جی ہمیں دے ہمیں دے ہمیں دے۔ میرا رب آ کے کہہ رہا ہے کہ کتنا چاہیے بولو، اور کوئی کمی نہیں ہے، اور سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کے لیے ہے کہ یہ سلیکٹ ہوگا یہ نہیں ہوگا، سب کے لیے ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا وہ چیز لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے ہیں۔ ہمارا محفل میلاد جاری ہے اور تمام جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ دل سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں اپنے رب کی محبت پہ اتنا یقین ہے، اتنا پختہ یقین ہے کہ آج کی رات ہمارا رب ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اور یہ ہمارے رب کی ایک بڑی مہربانی ہے، ایک محبت ہے ہم سے کہ ہمارے جو گناہ ہیں ان پہ پردہ بھی ڈلا ہوا ہے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے اندر کیا گناہ کر رہا ہے، لیکن رب کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان تمام گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم اس بات کی بھی امید کرتے ہیں کہ آج ہماری بخشش ضرور ہوگی۔ اچھا محسن بھائی، ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح دعا کا طریقہ نہیں آتا ہے، بہترین دعا کا طریقہ کیا ہے؟ میرے رب کو اگر مجھے راضی کرنا ہے تو کیا میرے رب کو ادا پسند ہے؟ دعا کرتے وقت کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جب دعا کا آغاز کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دعا کا آغاز کیا جائے، اور اپنے گناہوں پر یاد کرتے ہوئے
اور اس کی رحمت سے امید یقین کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو یہ اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے لازمی عطا فرمائے گا، یقیناً عطا فرمائے گا، ایک بات، اور اپنی خطاؤں پہ، اپنی لرزشوں پر نادم ہو۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کو ایک مسلمان کا رونا بڑا پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے برساتا ہے۔ مثال طور پر اگر بچہ بھی کہتے ہیں نا ماں کے پاس آ جائے تو آپ یقین مانیے گا کہ بچہ رونا شروع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، ماں بات کرتے کرتے اس کا دل بھر آتا ہے، لیکن یقین مانے اس طرح میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بالکل جی، سچے دل کے ساتھ گڑ گڑائیں، کیونکہ ہم جب کسی اور کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہماری بے عزتی کرے گا، بعد میں وہ ہمیں یہ جتائے گا کہ دیکھا تم میرے سامنے کیسے رو رہے تھے۔ لیکن جب آپ رب کے سامنے رو رہے ہیں تو آپ کو اور رب کا معاملہ ہے، تو گڑ گڑا کے سچے دل سے معافی ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ بے شک آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا پوری نہیں کری، لیکن ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ اپنی ماں سے چھری مانگے، وہ اپنی ماں سے کوئی ایسی چیز مانگے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ماں نہیں دے گی، لیکن بچہ روتا رہے گا، بچہ یہ روتا رہے گا کہ بھائی مجھے نہیں مل رہی، مجھے نہیں مل رہی۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بعد میں شاید نقصان دہ ہو، یقیناً نقصان دہ ہوتی ہوگی، تبھی میرا رب جو ہے وہ عطا نہیں کرتا۔ تو کبھی بھی اگر دعا مانگیں اور وہ قبول نہ ہو تو یہ شکوہ کبھی نہ کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ جیسے میں نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہم لوگ 1-2 مہینے پہلے سے ہی جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے اختتام پہ ہوتا ہے تو ایک دکھ ہوتا ہے دل میں، اور پھر نہیں پتہ ہوتا اگلے سال ہم اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، لیکن ایک ظاہر ہے یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال تو ہمیں یہ مہینہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ ہماری اس نشست میں آئے، اس نشست کو خوبصورت بنایا، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ ابھیشیک جی، افسوس تو ظاہر ہوتا ہی ہے، لیکن ایک درخواست کروں گا تمام مسلمانوں سے، ظاہر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں مساجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے اور لوگ عبادت کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ پریکٹس ہمیں پورے سال رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، صرف یہی ہم دعا کر سکتے ہیں، اور پھر انتظار کریں کہ ہم اگلا سال رمضان آئے گا، پھر ہم جو ہے نیک کام کریں گے، ہم عبادتیں کریں گے۔ لیکن اگر یہ پریکٹس ہم اپنی پوری زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی میں جو یہ پریشانیاں، ڈپریشن، جو مشکلات ہیں نا، یہ ہماری اپنی پیدا کرتے ہیں، یہ بہت حد تک کمی آئے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ محسن بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا کی طرف چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالن ہار، آج کی رات تیری رحمت پہلے آسمان پر آ کر پکارتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، کوئی ہے جو رزق میں فراوانی چاہے، کوئی ہے جو بیماری میں شفا چاہے۔ یا اللہ، آج کی رات ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے مالک، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ یا اللہ، ہماری شکلوں کا نہ دیکھ، ہم تیری محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ، اس مہینے میں ہم نے جتنی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، اپنے محبوب کے وسیلے سے اسے قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ، ہم میں سے جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے میں بات کہوں گا، یہ اللہ کا بندہ جسے اللہ تو نے چنا کہ یہ فرائض نظامت اختیار کرے، اس محفل کی ہوسٹنگ کرے۔ یا اللہ، ہمارے شہریار بھائی کی تمام دلی خواہشات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اس طریقے سے انہوں نے محنت کے ذریعے یا اللہ تیرے دین کے خادم بن کر دین کو پہنچایا۔ بالخصوص ہماری پوری ٹرانسمیشن میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، چاہے یاسر بھائی ہوں، چاہے عدنان بھائی ہوں، چاہے ہمارے بشارت بھائی ہوں، ہمارے عابد بھائی ہوں، ہمارے چائے بنانے والے بھائی سے لے کر ہمارے اسٹوڈیو کو کام کرنے والے، ہمارے وارڈروب والے، ہمارے اوپر جتنے بیٹھے ہیں کیمرہ مینز، یا اللہ اس چینل کے جتنے بھی افرادی قوت نے جس طرح محنت کی، یا اللہ
ان کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں مالک۔ جو آج اس ملک کا حال ہے، جو آج اس ملک میں یا اللہ پریشانیاں ہیں، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، میرے مالک اس ملک پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یہ میری بہنیں جو نعت پڑھتی ہیں، یہ میرے بھائی جو نعت پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول کا خادم بنا دے۔ دعا فرمائیں یا اللہ آج کی رات جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ آج کی رات دعا فرمائیں یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی نے خاص طور پہ جو یہاں پر چیزوں کو لگاتے اٹھاتے دعا کے لیے کہا، ان کی وائف کی، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تیرا یہاں جو پیارا بندہ بیٹھا ہے یا اللہ اس کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، فلسطین پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کشمیر پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ہر شہر پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ جو ناگہانی آفات میں ہمارے لوگ ایکسیڈنٹ میں یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ناگہانی آفات سے اس ملک کو بچا دے، ناگہانی آفات سے اس شہر کو بچا دے۔ یا اللہ ابر رحمت فرما دے۔ اے میرے مالک جو معیشت ہے یا اللہ تباہ حالی ہے، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، یا اللہ ہماری معیشت کو پروان چڑھا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنے حبیب کے تو فعل سے ہم سے راضی ہوتا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا بنا دے۔ یا اللہ روز محشر حضور کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں یا اللہ دین اسلام پر کامل عمل کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یہ آخری لمحات ہیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو دعائیں محسن بھائی نے کرائی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ظاہر ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ٹرانسمیشن جو بھی ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جس کا ایک رول ہوتا ہے، جو محسن بھائی نے نام بھی لیے، ہماری پوری ڈپارٹمنٹ ٹیم، سوشل میڈیا ٹیم، جتنی بھی ٹیمز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی ظاہر اجر ملے گا جنہوں نے اس میں اپنا کام کیا ہے۔ ہماری نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ظاہر اب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی اور زون میں ہی چلے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو ہماری تمام جو بھائی اور بہنوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اسے قبول عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔